سوشل میڈیا پر بھی کچھ سوالات اس طرح کے آ رہے ہیں، دیگر ذرائع بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک سوال آیا ہے، میں اس کو اپنے انداز سے آپ سے کر لیتا ہوں کہ سوال کچھ یوں آیا ہمیں مدنی چینل پر کہ اب گھر میں پریشانیاں بھی ہیں اور قرضے بھی چڑھ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اس وقت، جو اب کئی دنیا میں ایسے حالات ہیں۔ اچھا، پھر بہن کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے، پیسے ہوتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گھر میں ٹھیک ٹھاک مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے نہیں کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا تو خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ آدمی کو یوں ٹینشن ہوتا ہے کہ یار آمدنی نہیں آ رہی ہے، گھر کی عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، دیکھو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھو بہن بیٹھی ہوئی ہے، شادیاں کرنی ہے تو یہ نہیں ہو رہا، کچھ اور کر لو، تو بولتا کیا کروں، مروں۔ اس طرح کی بحثیں گھر میں ہو رہی ہوتی جسے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کی جو فیملیز اگر ہمیں دیکھ اور سن رہی ہیں تو ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ کس طرح پیار محبت و امن سے رہیں؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ کہانی تو گھر گھر کی ہے، کم و بیش اس نے اخلاق ذرا ایک تھوڑا ساؤنڈ کا پرابلم ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اخلاق کی کمزوریاں، گفتگو میں نرمی نہ ہونا، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور جو آپ نے سوال میں کہا یہ بھی گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیا آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ بس وہ جارحانہ انداز ہوتا ہے، اور خوف خدا کی کمی اور علم دین نہ ہونا، بلکہ بعض اوقات علمی لوگ ہوتے ہیں گھروں میں لیکن اخلاق کی کمزوریاں ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ اب ماحول کی برکت ملے نا تو ہو، جیسے پڑھ لیا لیکن عمل نہ کیا تو اس پر بھی مطلب بہت کلام ہے، بزرگوں کے اور بہت سارے کلام ملتے ہیں بے عمل لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں مگر بے عمل ہوتے ہیں۔ تو اب عمل کا ذہن بنے تو اس کے لیے صحبت چاہیے۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے وہ گزارا نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کہ لینا، تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کہ لینا، علم پڑھ کے تسبیح تو پڑھتا رہا لیکن تسبیح پھرتی رہی ہاتھ میں، دل نہیں پھر رہا، دل وہی گندگیوں سے آلود، گناہوں سے آلود، بد اخلاقیوں سے آلود ہے۔ تو وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یعنی کہ زجرن، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ فرما رہے کہ پھر تسبیح پڑھ کے کرنا کیا ہے، نہ تسبیح چھوڑ دے، نہیں تسبیح پڑھ، تسبیح پھڑ مانے پکڑ، تسبیح پڑھ اور پڑھ لیکن دل کو بھی نظر میں رکھ اپنے، اس کو بھی پھراتا رہے، تسبیح کو بھی پھراتا رہے۔ دل کی اصلاح یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح علم پڑھیا پر عمل ادب نہ، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا کی لینا، علم پڑھ کے ہو کہ تو نے علم تو حاصل کیا اتنا سارا، بڑے ٹائٹل تیرے آگے لگ گئے لیکن تیرے اخلاق کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ بات بات پہ اس کو جھاڑ رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو مطلب ہے کہ ڈیگریڈ کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے بلا اجازت شرعی۔ جو ایسا کرتے یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں۔
تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، تو انہوں نے مطلب یہ ایسوں کو ڈانٹ پلائی ہے کہ علم تو نے سیکھا لیکن ادب نہ سیکھا، عمل نہیں کیا تو نے، وہیں کا وہیں رہا عملی طور پر. تو اس لیے علم بھی پڑھ تو ساتھ میں عمل بھی کر. ادب بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے. تو یہ ادب، ایک تو نا ادب ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ادب ہوتا ہے. یہ ادب یہاں مراد نہیں ہے. مطلب ادب پورا جو علم حاصل کیا اس پہ تو عمل بھی کر، ہمیں اس کی یہ مراد لینی ہے. تو جو علم حاصل کیا تو ادب بھی حاصل، ادب بھی کر، یعنی اس پر عمل بھی کر. ورنہ تو یہ کہ تیرے علم سے تجھے کیا نفع ملے گا. اور بزرگوں کے ایسے کئی اقوال ملتے ہیں کہ جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کو علم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اس طرح کے ہیں اقوال بزرگان دین کے، ارشادات ہیں. اللہ پاک ہمیں علم و عمل دونوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.